سیاستہ میں سے ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس مردہ کے پاس دو کالی گہری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ شخص مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے کی قبر لمبائی کے رخ بھی 70 گز اور چوڑائی کے رخ بھی 70 گز وسیع ہو جاتی ہے۔ پھر اس مردہ سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ مردہ جواب میں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں دنیا میں واپس جاؤں اور اپنے اس حال سے اپنے اہل و عیال کو باخبر کروں۔ تو فرشتے اس مردہ کو کہتے ہیں اس دولہا کی طرح سو جا جس کو صرف اس کا محبوب جگا سکتا ہے، کیونکہ کوئی اور تو جگا نہیں سکتا، محبوب جگائے تو اس کو اچھا بھی لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں جو لوگوں سے سنتا تھا میں تو وہی کہتا تھا، لیکن میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ منافق کا یہ جواب سن کر فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردہ کو اس طرح دباتی ہے کہ اس مردہ کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں میں نکل آتی ہیں۔ اسی طرح اس مردہ کو ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ آئیے اس حدیث کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ان دو فرشتوں کے بارے میں کہی گئی کہ ان کی آنکھیں انتہائی خوفناک ہوں گی۔ اصل میں اس وقت اس مردے کا امتحان ہوتا ہے۔ اتنے خوفناک فرشتے اس انسان کے پاس آتے ہیں، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی قوت دے دیتا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ان کے سامنے ثابت قدم رہتا ہے۔ اصل میں انسان کی زبان پہ اس وقت وہی کچھ آتا ہے جس کا یقین دنیا کے اندر اس کا ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا، کیسا تعلق تھا، کیسا حضور کے اوپر ایمان تھا، وہی ایمان وہی محبت وہاں بولتی ہے۔ لہذا ہمیں دل کے اندر حضور کی محبت بسائے بغیر زندگی گزارنا یہ بیکار ہے۔ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت بسانا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ آئی، جو کافر اور منافق ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ اور جواب دیتا ہے تو اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، جو فرشتے کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتا تھا تم یہ جواب دو گے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی دونوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا تم یہ جواب دو گے۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مردے کے چہرے کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ ایسا نور برسا دیتے ہیں کہ اس نورانیت سے پتہ چل جاتا ہے یہ مومن ہے، اس نے یہ جواب دینا۔ اور کافر کے اوپر ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ اس کے چہرہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پھٹکار بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ جواب دے گا۔ قبر کی حالت کے بارے میں امید ہے آج کی حدیث آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کی۔